انسان اپنی زندگی کے ہر موسم میں ایک جیسا نہیں ہوتا. بہاروں میں اس کا رویہ اور ہوتا ہے، خزاؤں میں اس کے انداز اور ہوا کرتے ہیں. اور اگر کسی شخص کو پرکھنا ہو تو اس پر زندگی کے سب موسموں کو گزرتے ہوئے دیکھ کر پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ایک شخص تھا، پچھلے زمانے میں لوگ بڑے دانش مند ہوا کرتے تھے اور بات زبان سے کرنے کے بجائے عمل سے کر کے سمجھایا کرتے تھے، اور جو بات آنکھ سے دیکھ کے سمجھ آتی ہے وہ زبان سے سن کر ایسی بہترین سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اس نے کسی دور دراز کے علاقے میں ناشپاتی کا ایک درخت دیکھا تو اپنے 4 بیٹوں کو سال کے مختلف موسموں میں ناشپاتی کے اس درخت کی طرف بھیجا. ایک بیٹے کو سردی کے موسم میں بھیجا، دوسرے کو بہار کے موسم میں، تیسرے کو خزاں کے موسم میں اور چوتھے کو گرمی کے موسم میں. 4 بیٹوں کا سفر ختم ہوا اور جب 4 بیٹے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے تو اس نے 4 سے پوچھا کہ جو درخت دیکھ کر آئے ہو اس کے متعلق کچھ بتاؤ. جس بیٹے نے درخت کو سردی میں دیکھا تھا اس نے کہا، ابا آپ نے اتنا وقت ضائع کروایا، اتنا تھکایا، اتنا سفر کرایا. وہ تو ایک بدصورت سا درخت ہے جس کی ٹہنیاں ننگی اور سیاہ ہیں. لیکن جس بیٹے نے درخت کو گرمی کے موسم میں دیکھا تھا وہ بے ساختہ بول اٹھا، نہیں وہ تو سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے پتوں سے ڈھکا ہوا بڑا ہی خوش منظر اور خوش نما درخت تھا. جس بیٹے نے درخت کو بہار کے موسم میں دیکھا تھا وہ کہنے لگا وہ صرف سرسبز و شاداب ہی نہیں تھا بلکہ نہایت ہی خوشنما پھولوں کے ساتھ لدا ہوا لہکتا اور مہکتا پیڑ تھا. جس بیٹے نے اس درخت کو پھلوں کے ساتھ لدا دیکھا تھا وہ کہنے لگا، آپ سب ٹھیک ہی کہتے ہوں گے مگر میں نے تو اسے زندگی سے بھرپور پھلوں کے ساتھ رس ٹپکاتا ہوا اور پھلوں کے بوجھ سے جھکا ہوا پایا. چونکہ چاروں نے الگ الگ موسموں میں دیکھا تھا اور چاروں کے رویے چاروں کے تجربے فرق تھے تو اختلاف بڑھا اور جھگڑا ہونے لگا، آواز بڑھ گئی. باپ نے کہا، جھگڑا نہ کرو، میری بات کو خاموشی سے سنو. بات یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نے ایک موسم میں درخت کو دیکھا ہے. اگر تم ٹھہر جاتے اور اس پر سے سارے موسم گزرتے دیکھتے تو تب تم کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی. اور میں نے تمہیں یہی سیکھنے کے لیے الگ الگ بھیجا تھا کہ جب بھی کسی شخص کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے لگو تو کبھی بھی اس کی زندگی کا ایک موسم دیکھ کر اس کے متعلق فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم اس پر سے زندگی کے گزرنے والے 2-3 موسموں کو نہ دیکھ لو کہ وہ کس رنگ میں کون سا رویہ اختیار کرتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں پہلی مرتبہ اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے دعوت اسلام دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو بھلا دلیل کس بات کو بنایا تھا؟ کوئی قرآن کی آیت نہیں سنائی تھی، کوئی حدیث نہیں سنائی تھی، کوئی پچھلی کتاب کا حوالہ نہیں دیا تھا. میرے نبی نے تبلیغ میں جس بات کو سب سے پہلے دلیل بنایا تھا وہ یہی تھی کہ میری ساری زندگی تم لوگوں کے درمیان گزری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا. زندگی کے سب موسم میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہر موسم میں میرا رویہ تمہاری طرف یا لوگوں کی طرف کیسا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت، ہر زمانے اور ہر دور میں بے مثل رہے. پہلے سال سے لے کر 10ویں سال تک کا بچپن، 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک کا لڑکپن، 21ویں سال سے لے کر 30ویں سال تک کی جوانی اور 31ویں سال سے لے کر 40ویں سال کی عمر تک کی ادھیڑ عمری سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھی اور بے ساختہ کو پکارتے تھے، صادق الواعد الامین، یعنی آپ بات کے سچے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور امانتوں کو سنبھال لیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علی نبینا علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک میں ہر وقت دعا پر اس لیے اینڈ کرتی ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اس محفل کی دعائیں خالی نہیں جاتی. تو اللہ کریم کرے کہ زندگی کے سب موسموں میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کے رنگوں میں رنگے جانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. موسم کوئی بھی رہا
بہاریں ہمیشہ میرے آقا کے قدموں میں بچھی ہی رہی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، کیا دمکتے ہیں دمکنے والے. آپ بات سنیں کیا شاندار ہے. چاند دمکتا تو ہے لیکن چاند میں داغ ہوتے ہیں نا. وہ بے عیب سیرت ہے کہ دمکتے بھی ہیں اور داغ کوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں میں بے داغ کے صدقے جاؤں، کیا دمکتے ہیں دمکنے والے، اور عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے. اب فرماتے ہیں کہ آپ کی چمک وہ چمک ہے کہ گالوں سے نکلتی ہے تو عرش تک پہنچتی ہے. تاب فرماتے ہیں کہ عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے. آس لیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے.